السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کا درس لیں گے باذن اللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے ہفتے میں باب نمبر 3 لیا تھا کہ جس میں شرک سے ڈرنے کا بیان اور اس حوالے سے بیان ہوا تھا کہ شرک کیا چیز ہے اور اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد آج اللہ کی توفیق سے باب نمبر 4 لیتے ہیں، جس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ ہم دیکھتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کتاب التوحید میں، حتیٰ کہ ابواب کی ترتیب میں بھی ان کا بہت ایک عظیم طریقہ اور منہج ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں توحید کے بیان میں، کہ سب سے پہلے توحید کا اس حوالے سے بیان کیا کہ توحید ہی وہ مقصد ہے کہ جس کی خاطر انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر اس کے بعد توحید کی فضیلت کے بیان کیا انہوں نے، توحید کی حقیقت بیان کی کہ توحید کی حقیقت کیا چیز ہے، اور باب نمبر اس سے پہلے شرک کے ڈر اور خوف کے بارے میں ذکر کیا کہ شرک جو ہے وہ کس قدر ایسی خوفناک چیز ہے کہ جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج یہ باب نمبر 4 اور بعض کتابوں میں اس کا نمبر 5 ہوگا کہ جس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یعنی توحید کی دعوت دینا۔ ہم ان ابواب کو اگر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب توحید کی اہمیت کا بیان کیا، اس کی فضیلت بیان کی، اس کی حقیقت کو واضح کیا، اور توحید کا منافی شرک کو بیان کیا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد آج کے اس باب میں اس توحید کی دعوت کا بیان کیا کہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس قدر یہ بنیاد ہے ہر عبادت کی، ہر چیز کی، تو نہ کہ انسان خود ہی اس پر چلتا رہے بلکہ ضرورت ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اور دنیاوی امور میں ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اب اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کارآمد ہے، مفید ہے، یا جس میں لوگوں کو اچھے داموں اور بہتر چیز مل سکتی ہو، ہم وہ چیز خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز بڑی مفید ہے تاکہ وہ بھی اس کو حاصل کریں۔ حالانکہ دنیا کی وہ چیزیں کہ جو عارضی ہیں اور صرف وقتی ہیں اور ہیں بھی گھٹیا اور بیکار قسم کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو بھی ایسی چیز کے بارے میں بتا دیں جس میں ان کو فائدہ ہو۔ تو اگر دنیاوی فائدوں کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے وہ دین کے لحاظ سے اور دین میں بھی عقیدہ توحید کے لحاظ سے ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے یا اچھا تعلق ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے
خیر و بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بہتر سے بہتر وسائل مہیا کرنے کے حد تک اور ہونا چاہیے۔ اولاد اور بیوی کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ زندگی کی زیادہ سے زیادہ سہولتیں ان کو مہیا کی جائے، اور بھی کوئی اگر عزیز و اقارب کو دوست احباب ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری خیر خواہیاں دوسروں کے ساتھ صرف دنیا کی اس چند دن کی زندگی کے لیے ہے کہ جو کب کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، لیکن ہمیشہ ہمیش کی جو آخرت کی زندگی ہے اور جس کی کامیابی کا دار و مدار توحید پر ہے، ہم بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب میں جانتے بھی ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے ان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا خلل ہے، اور بلکہ کیا بڑی بڑی گمراہیاں ہیں۔ یعنی بعض اوقات بوڑھے ماں باپ کسی بڑے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کسی بڑے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس خیر و بھلائی کی طرف لانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور یہ حقیقت میں اگر کہا جائے تو سب سے بڑی بددیانتی اور خیانت ہے کہ انسان جو دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کر رہا ہے، باپ اولاد کے لیے کیا کچھ مہیا کرنے کی کوشش نہیں کرتا دنیاوی لحاظ سے، لیکن اولاد کا دین کیا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اخلاق اور کردار میں کیسے چل رہے ہیں، جب ان چیزوں پر توجہ نہیں ہوتی تو حقیقت میں یہی وہ بددیانتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من راع یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ نے کوئی بھی ذمہ داری دے رکھی ہوتی ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جب اس کی موت آتی ہے تو اپنے ماتحت لوگوں سے بددیانتی سے پیش آ رہا ہوتا ہے، یعنی ان کی رہنمائی کا، ان کو ہدایت پر لگانے چلانے کا جو حق ہے ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے بدبخت کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے لحاظ سے عمومی طور پر اور عقیدہ توحید کے لحاظ سے خصوصاً۔ اور آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ جس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو آپ نے جانا ہے، اس کی حقیقت پہچانی ہے، اس کی فضیلت اہمیت کو آپ نے جانا پہچانا ہے، اب ضرورت ہے کہ صرف یہ معرفت اپنے حد تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ اور توحید کی دعوت یہ سب سے اہم ترین دعوت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کیا مانتا ہے کہ اس سے بہتر کون کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور مؤذنین جو ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے مؤذن ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اسی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ آج ہم نے دین کے بھی ہر کام کو ہر عبادت کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے، تو اذان بھی ایک رسم کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ وہ مؤذن جو ممکن ہے کہ 10 سالوں سے اذان کا وظیفہ ادا کر رہا ہو، کبھی اس نے ایک بار بھی نہ سوچا ہو کہ میں اذان کے کلمات کہتے ہوئے کس توحید کا اعلان کر رہا ہوں، اور اعلان بھی سر عام لاؤڈ سپیکروں پر، اور جس کی آواز میلوں تک پہنچتی ہے۔
تو کبھی شاید اس بات کو نہ سمجھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ کسی مؤذن کی اذان سنتے ہیں تو جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ ماتے علی الفطرہ، ہاں یہ وہ کلمہ ہے کہ جو فطرت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے کیا فرمایا؟ خرجت من النار، یعنی اس مؤذن کو کہا، اس کو یعنی مخاطب کر کہتے ہیں کہ تو یہ کلمہ کہہ کر جہنم سے نکل گیا ہے، جہنم سے بچ گیا ہے۔ اور دعوت کی اہمیت عموماً یعنی کہ ہر لحاظ سے ہی اس کی بہت بڑا اس کا مقام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب یہی تھا، دعوت۔ تو اگر آپ کا اصل منصب دعوت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی حقیقی اتباع بھی اسی دعوت میں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اور آپ کا اصل کام دعوت تھا تو آپ کی حقیقی اتباع بھی اسی دعوت دینے میں ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص اپنے تئیں تو بڑا عبادت گزار ہو، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہو، توحید ہو، کوئی شرک و بدعات میں بھی نہ ہو، اور فسق و فجور سے بھی دور ہو، اور لیکن دعوت نہیں دے رہا، تو حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چل رہا۔ اس لیے آج کی آیت میں ہم یہی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے، توحید کا رستہ، کہ جس پر چل کر ادعو الی اللہ، خود اکیلا نہیں چلتا بلکہ دوسروں کو بھی اسی رستے کی دعوت دیتا ہوں، دوسروں کو بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام اگر دعوت تھا تو آپ کی حقیقی اتباع بھی آپ دعوت دینے میں ہیں، اور آپ کا حقیقی معنوں میں اتباع کرنے والا بھی وہی شخص ہے کہ جو اس منصب کو، اس فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ توحید کے دعوت کے حوالے سے بیان کیا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہہ دیجیے کہ یہ ہے میرا رستہ، جو توحید کا رستہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رستہ ہے۔ اس پر چل کر ادعو الی اللہ، خود بھی چلتا ہوں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ دائی دو طرح کے ہوتے ہیں، دائی دو طرح کے ہیں۔ ایک دائی وہ ہے کہ جس کی دعوت اللہ کی طرف ہے، الدعاۃ الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں؟ کہ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کی ہر بات میں اور ان کی ہر چیز میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے، اللہ پر ان کا توکل، اس پر یقین، اس سے امیدیں، اس سے تعلق، اسی کا ڈر خوف، یہ ہے جو داعی الی اللہ ہے۔ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں یا اس کی مذمت کریں، اس کو اس بات سے کوئی غرض و غایت نہیں کہ لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں یا اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ مل جائیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، اور اسی کے ساتھ ان کی امیدیں، اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ تو اس کی ہر دعوت اسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ عقیدہ توحید کا بیان کرتا ہے تو براہ راست اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اگر کوئی حتیٰ کہ عبادات کے کو احکام و وسائل ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ ہی کا ڈر خوف،
اللہ ہی کے سامنے جھکنا، اگر وہ اخلاق و کردار کی تعلیم دیتا ہے تو تب بھی اسی بات کی کہ بنیادی طور پر ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا ڈر خوف، تو یہ ہے جو داعی اللہ ہے۔ اور دوسرے دعوت دینے والے کون ہیں؟ کہ جن کی دعوت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے سوا اوروں کی طرف ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو ویسے تو یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہوں، یہ نہیں کہ کسی شرک کی طرف بلاتے ہوں یا کسی بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوں، دعوت ان کی قرآن و سنت کی طرف ہوتی ہے یا قرآن و سنت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن مقصد لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، اپنے پاس اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور اپنے پیچھے لگانا۔ ہاں، یہ ہے کہ جس کی دعوت اللہ کی طرف نہیں ہے، اور یہ خطرناک وہ چیز ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کو پہچان بھی نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا اپنی ذات کی طرف۔ اور بعض اوقات کسی کا تعلق کسی پارٹی جماعت سے ہوتا ہے، اس کی ہر بات اپنی جماعت کے لیے، کسی شخصیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی ہر بات اپنی شخصیت کے طرف، جس کو اس نے اپنے لیے آئیڈیل سمجھا ہوتا ہے، اسی شخصیت کی طرف۔ اور یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں، خصوصاً جن لوگوں کو بعض جماعتوں کی، بعض شخصیت پرستیوں کی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں، آپ ان کو دیکھو گے کہ ان کی ہر بات، ان کی ہر چیز گھوم گھما کر اپنی جماعت کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف جائے گی، یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ ملانا۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ اوروں کی طرف دعوت دیتے ہیں، جماعتوں کی طرف، پارٹیوں کی طرف، شخصیتوں کی طرف، یا بعض اوقات اپنی ذات کی طرف۔ تو یہ دعوت اللہ نہیں بلکہ یہ دعوت شیطان ہے، کیونکہ وما فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ ماتا ہے کہ اگر حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی گمراہی ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ حق ہے، تو اس سے ہٹ کر جو بھی دعوت ہو، چاہے اپنی ذات کی طرف ہو، چاہے کسی شخصیت کی طرف ہو، چاہے کسی پارٹی جماعت کی طرف ہو، وہ سبھی کے سبھی کیا ہے؟ گمراہی اور ضلال ہے۔ ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جس شخصیت کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ شخصیت بڑی ہی نیک پاک ہے، بہت بڑا عالم ہے، جس جماعت کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ جماعت بڑی ہی حق پرست جماعت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ منہج، یہ طریقہ اللہ کے، اس کے رسول علیہ السلام کا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور تو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے کہ جس پر چل کر میں اپنی ذات کی طرف نہ دعوت نہیں دیتا بلکہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ذات کی طرف بھی دعوت دیتے تب بھی وہ دعوت اللہ ہی کی طرف ہوتی۔ کس لیے؟ کیونکہ آپ جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، آپ کی جو بات ہے وہ وحی سے ہے۔ تو اگر اپنی ذات کی طرف بھی دعوت دیتے تب بھی اللہ ہی کی طرف دعوت ہوتی، لیکن نہیں، صاف طور پر آپ سے کہلوایا کہ میں اپنی ذات کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا بلکہ تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں بلکہ آپ کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ ملائیں، تو پھر آپ کے بعد کون کو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سمجھے کہ وہ بڑا برحق ہے، اس کی جماعت بڑی حق پرست جماعت ہے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری چیز حقیقت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا بھی نیک، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، علم کے کتنے بھی اونچے مراتب اور مقامات تک کیوں نہ پہنچا ہو، اگر وہ نبی یا رسول نہیں ہے تو وہ غلطی کرے گا، اور غلطیاں کرے گا بلکہ،
اور غلطیاں بھی ایسی کرے گا جس کا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ اور جلیل القدر صحابہ کرام، ابوبکر عمر جیسے صحابی، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ائمہ کرام ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ایک نہیں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید کرنے سے ان چیزوں سے منع کیا کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم پر وحی نہیں آتی، رسول نبی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ممکن غلطی کا پتہ بھی نہ چلے، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ تم ہمارے پیچھے چل کر وہ غلطی جو ہم کر رہے ہیں تم بھی کرتے رہو۔ ہاں، اگر کسی کی اتباع کرنا اللہ کی مخلوقات میں سے ہمیں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کہ یہ نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہونے کو ان سے بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ غلطیاں ان کی معمولی ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو برقرار نہیں رکھتا، ان پر بھی ان کو تنبیہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تم یہاں پر غلطی کر رہے ہو۔ لیکن نبی اور رسولوں کے علاوہ کیسا بھی کتنا بڑا بھی کوئی علم کے مقام تک کیوں نہ پہنچا ہو، نہ تو خود اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی وحی آتی ہے کہ جہاں سے اس کو پتہ چل جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ دعات اللہ کی طرف، دعات غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا اوروں کی طرف بلانے والے، اور یہ ہے کہ جو غلط منہج ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موضوع پر کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کون داعی اللہ ہے اور کون داعی اپنی ذات کی طرف ہے؟ کہتے اس کی پہچان یہاں پر ہے کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے، اگر لوگ اس کی بات نہ مانیں، اگر لوگ اس کی بات نہ سنیں تو ناراض نہیں ہوتا، غصے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کا کام اللہ کے لیے ہے۔ آپ کو مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی خوش قسمتی ہے، نہیں مانتا تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا اور اس کے اوپر ذمہ داری باقی نہ رہی۔ تو جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں تو اس کو اس سے کوئی لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو لوگوں پر ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کی دعوت اپنی ذات کی طرف ہے، اپنے لیے ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو علامہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجیے کہ میرا رستہ ہے توحید کا، سچے عقیدے کا، ایک اللہ پر ایمان کا، ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا، جس پر چلتے ہوئے دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ علی بصیرہ، ہاں دعوت کیسے دینی ہے؟ اس کی شرط کیا ہے؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ اور ادعو الی اللہ کا لفظ ہمارا اصل یہ جملہ ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلقہ ہے، دعوت الی اللہ کہ توحید کی دعوت، اللہ کی دعوت دینے کا معنی لوگوں کو اللہ سے ملانا، اللہ پر یقین توکل قائم کر دینا، اللہ کا ڈر خوف دل میں اتار دینا، ہاں یہ ہے جو ادعو الی اللہ۔ اور دعوت کیسے دینی ہے؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ ایک ہوتی بصارت اور ایک ہوتی بصیرت۔ بصارت تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، جو سر میں آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت، اور ایک ہوتی بصیرت، بصیرت ہوتی دل سے دیکھنا۔ اور دل سے دیکھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور اس کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ تو بصیرت یہاں پر دعوت اللہ میں بصیرت کیا چیز ہے؟ ہاں، دعوت اللہ کی بصیرت کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شرعی علم ہو، شریعت کا اس کے پاس علم ہو، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں شریعت کا، دین کا، وہ ممکن ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دیتا پھرے، اور جس چیز سے روک رہا ہے ممکن ہے وہی نیکی ہو، کیونکہ علم نہیں اس کے پاس۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی جماعتیں، بہت سے افراد
کہ اپنے طور پر بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، پہلی بات تو ان کی دعوت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی جماعتوں کی طرف ہے، اپنی ذاتوں کی طرف ہے، اور دوسری چیز کہ بغیر علم کے جہالت کے ساتھ، شریعت کا علم کوئی نہیں کیا اللہ کے حکم ہے، تو جہالت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے کر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی شرابی شراب تو چھوڑ دے گا پینا، کوئی زانی بدکار منکر ہے اپنی بدکاری زنا تو چھوڑ دے، لیکن ان لوگوں کی جہالتوں کی وجہ سے ممکن شرک میں جا پڑے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے بصیرت کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو شریعت کا علم ہو، اور دوسرا جس کو دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہو، مدعو کا علم ہو، یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا علم کیا ہے، یہ شخص کون ہے، کیسا ہے، اور اس کو دعوت کیسے دینی ہے۔ آگے ہم اگلی حدیث جو پڑھ رہے ہیں معاذ بن جبل کی، اس میں یہی کچھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن بھیجتے ہوئے کیا فرمایا کہ تم جہاں پر جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، تاکہ پہلے سے پتہ ہو معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اہل کتاب ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کیسے پیش آنا ہے۔ تو جس کو دعوت دی جانی ہے اس کا علم ہو، اس کے عقیدے کا، اس کے منہج کا، اور اس کے اندر جو تصورات خیالات ہیں، کو شبہات ہیں، کو گمراہ کن سے اس کے جو عقائد ہیں، تو ان سبھی چیزوں کا پتہ ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ جس کو دعوت دے رہا ہوں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی پہلے سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، اب آپ اس کو جا کر گھنٹے بھر کا نماز کا لیکچر دے دیں میں نماز پڑھنا چاہیے، یہ حقیقت میں بیوقوفی ہے۔ پہلے اس کو جانو کہ وہ اس میں کمی کوتاہی کہاں پر ہے۔ ہاں، نماز تو 5 وقت کی پابندی سے پڑھ رہا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں۔ ہاں، یہ بات کہنے کی ہے، ہاں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے لیکن عقیدے میں کوئی خلل کمزوری ہے، ہاں یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی بات کر رہے تھے کہ بصیرت کے اندر دوسری چیز ہے کہ جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کا پتہ ہو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور تیسرا حکمت عملی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ تو بصیرت کے اندر یہ حکمت ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہے کہ بات کو مناسب موقع پر کہنا، اور بات مناسب کہنا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والی ہو، اللہ سے ملانے والی ہو، نہ کہ اللہ سے ہٹانے والی ہو، اور اس میں نرمی اور شفقت کا اور یہ سارے پہلو جو آتے ہیں۔ تو میں کہہ دیجئے کہ میرا رستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اعلیٰ بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ طریقہ ہے، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، اور جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی امتی ہیں، ان سبھی کا بھی یہ کام ہے۔ اور اس لیے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اتباع جو ہے وہ دعوت دینے میں ہے، کیونکہ آپ کا یہی کام تھا، اور آپ کی اتباع کرنے والا اگر یہ کام کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں آپ کی اتباع کر رہا، ورنہ آپ کی اتباع نہیں ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب تک توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ شرک سے، کفر سے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر اس چیز سے آدمی یعنی کہ مبرہ نہیں ہوتا، ہر چیز سے دور نہیں ہوتا جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے، تو اس وقت تک آدمی حقیقت میں توحید پر نہیں چل رہا اور نہ توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں اس جملے کے اندر مشرکین سے بائیکاٹ ہونا، ان سے علیحدگی ہونا اور ان سے الگ تھلگ ہونا، اس چیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے ان کو کچھ وصیتیں کی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف کب بھیجا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 9ویں سال، اور اکثر روایات میں جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حجۃ الوداع کے سے پہلے ان کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر، وہاں کا حاکم بنا کر اور دائی بنا کر۔ تو ان کو یمن بھیجتے ہیں یمن کی طرف،
اور روانہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انک تأتی قوما اہل کتاب اور قوم من اہل کتاب، کہ تم جہاں پر جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو معاذ رضی اللہ عنہ کو چننا یا اس دعوت کے کام کے لیے، اور معاذ کون تھے؟ معاذ علماء صحابہ میں سے تھے، بلکہ علم کے میدان میں صحابہ میں سب سے بہتر تھے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کی قیادت کرتے ہوئے، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے آئیں گے، ان کے آگے آگے چلتے ہوئے۔ تو اسے پتہ چلا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ عالم ہیں، اللہ کے دین کا، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ آپ ان کو داعی بنا کر بھیجتے ہیں، جس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دعوت کے کام کے دعوت کے کام کے جس کو چنا جا رہا ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے، اس کا داعی، اس داعی کو یہ علم ضروری ہے، داعی کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر جہالتوں کے ساتھ وہ دعوت اللہ کی طرف دینے کے بجائے ممکن ہے شیطان کی طرف دیتا رہے، لوگوں کو سنوارنے کے بجائے اور بگاڑتا رہے۔ اور آج ہم جس طرف ضائع ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ دعوت کے کام کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور خصوصاً جب سے سوشل میڈیا کا یہ میدان کھلا ہے تو ہر شخص کہ جس کو کوئی آیت پڑھنا آ گئی، کوئی حدیث پڑھنا آ گئی، وہ خطیب اور مقرر بن کے بیٹھ گیا، اور بلکہ مفتی بن کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے علماء کو اس کام کے لیے لگانے کی، نہ کہ جاہلوں کو۔ تو آپ مانتے ہیں کہ تم جہاں پر جاتے ہو وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب سے مراد کون؟ یہود و نصارہ ہیں۔ تو آپ کا ان کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ معاذ رضی اللہ عنہ جن کو دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کو میں نے دعوت کیسے دینی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ ان کا اہل کتاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، ایک جاہل کو دعوت دینا اور چیز ہے، اور ایک علم رکھنے والے جس کے پاس کچھ شبہات ہوں، کوئی غلط فہمیاں ہوں، اور صرف غلط فہمی بلکہ بعض اوقات تعصب و درمیاں ہوں، تو اس کو دعوت دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ دعوت نہ کہ صرف سنے گا نہیں بلکہ اس کا رد کرے گا، جواب دے گا، اور طرح کے شکوک و شبہات بھی پیدا کرے گا۔ اسی بات ہے کہ تم جہاں پر جاتے اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ آپ مانتے کہ جب تم وہاں پر جاؤ ان کو دعوت دینے، تو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی گواہی کہ ایک اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ بعض روایتوں میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے جس طرح یہاں پر ہے، اور بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی آتا ہے کہ جب تک وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دینے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دینے، تو سب سے پہلے ان کو یہ دعوت دینا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ ان یوحدوا اللہ، کہ ان کو جا کر دعوت دو حتیٰ کہ وہ ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلی دعوت کس چیز کی ہے؟ وہ توحید کی دعوت ہے۔ یہ ان لوگوں کے برخلاف کہ جو ویسے تو بڑے اخلاق اور کردار لوگوں کو سکھاتے پھرتے ہیں، لیکن توحید ان کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، ان کی حکمت عملی کے خلاف ہے، اور اسی لیے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، دسیوں سالوں تک چلنے کے باوجود بھی اسی گمراہ کن عقیدے پر رہتے ہیں جس پر تھے، اور بلکہ ممکن ہے اور بھی مزید گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلی دعوت کس چیز کی ہے؟ وہ توحید کی دعوت ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر وہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو ان کو یہ بتا دو کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر رات اور دن میں۔ یعنی اگر توحید اپناتے ہیں تو تب ان کو نماز کا حکم دو، جس میں کس بات کا بیان ہے؟ ایک تو اس بات کا بیان پتہ چلا کہ توحید بنیاد ہے، اس کے بغیر نماز روزے کسی چیز کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس سے پہلے اسے سب سے پہلے جا کے بنیاد بناؤ، توحید کی دعوت دو۔
ہاں اگر توحید قبول کر لیتے ہیں، توحید پر چل پڑتے ہیں، تو پھر آگے نماز کا ان چیزوں کا ذکر. تو سب سے پہلے تو اس بات کا پتہ چلا کہ توحید کی حقیقت اہمیت کیا ہے باقی عبادات کے حوالے سے. اور دوسرا یہ بھی کہ اسلام کے اندر دعوت میں تدریج کے معنی جس کو ہم موجودہ ادوار میں کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ایک چیز کی دعوت دی، وہ لوگوں نے قبول کر لی، پھر اس کے بعد دوسری. اور پھر مزید یہ بھی کہ جو توحید کی دعوت قبول نہیں کرتا یعنی کافر ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے کفر پر باقی ہے، تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھ یا روزہ رکھ؟ ہاں ان چیزوں کو کہنے کا کچھ فائدہ نہیں. اگرچہ وہ نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کو الگ سے اس کی سزا ملے گی. جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اس کو قیامت کے دن اس کی الگ سے سزا ملے گی. کافر کو کفر پر مر جاتا ہے. لیکن ہم دنیا میں اس وقت تک کسی کو نماز روزے کا حکم نہیں دیں گے جب تک وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. تو ہم آتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بھی بات مان لیتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. اگر یہ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ آتے پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو مالدار لوگوں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. تو یہ زکوٰۃ جو کہ نماز کے بعد جس کا ذکر آتا رہتا ہے، تو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے. کن سے لینی ہے؟ مالداروں سے. اور مالدار ہونے کا معنی کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، اور نصاب کا معنی کہ اتنا مال جس میں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ہاں اگر اس سے کم ہے تو وہ اس سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، چاہے وہ سونے چاندی روپے پیسے کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر ان کے پاس یعنی کہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، تو ان سے زکوٰۃ لو اور ان سے لے کر فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اسی علاقے کے اسی شہر کے جو فقیر لوگ ہیں ان کو لوٹائی جائے، ان پر خرچ کی جائے. اصل زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جہاں سے لی جائے وصول کی جائے، وہیں کے لوگوں کو دیکھا جائے کون محتاج ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کی جائے. اور پھر جب آپ نے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا، زکوٰۃ وصول کرنے کا، تو ساتھ تنبیہ بھی کر دی. کس بات کی؟ کہ زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے وہ مال لینا جو کہ درمیانی درجے کا ہو، نہ تو گھٹیا بیکار ہو اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا ہو کہ جو مالدار یعنی کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس لیے آپ نے جو اعلیٰ درجے کا مال ہے اس کو لینے سے منع کیا کہ تاکہ دینے والے کا نقصان نہ ہو. اور پھر آپ ماتے وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اب مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ کہ اس کا منہ بند کر دیں. ہاں منہ بند کریں گے تو دلوں سے دعائیں نکلیں گے. پھر بھی کہ اس کو روک دیں کہ تو نے میرے بارے میں بد دعا کی تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. ہاں جتنا بھی روکیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کوئی روک نہیں سکتا. ہاں زبان سے روک لو گے، ظاہری چیزوں سے روک لو گے، لیکن اس کے دل سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. کیونکہ بعض ظالم مجرم ایسے مجرم ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ جو کسی کو بد دعا بھی نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی ان پر بد دعا بھی کرتا ہے تو اس کو الگ سے پھر سزا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو کہ بد دعا کرنا بھی جرم ہے. ہاں یہ جرم ان کے قاموس میں، ان کے ڈکشنری میں جرم ہے. اللہ کے ہاں یہ جرم نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ وہ انصاف ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آفماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو اٹھاتا ہے، بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے. یرفعها فوق الغمام،
اور ساتھ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے کچھ وقت کے بعد بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اسی مقرر وقت کے مطابق کرتا ہے۔ کسی ظالم کے لیے اللہ نے ڈھیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کتنے سالوں تک ڈھیل دینا ہے، وہ ظلم کرتا چلا جائے گا، اور مظلوم کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کہاں تک صبر کرتا ہے۔ لیکن آخر ایک دن پکڑ آتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ مظلوم کے بد دعا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم نہ کیا جائے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے آپ نے جو تعلیم دی واتق دعوۃ المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ تو اس کا منہ بند کرنے سے وہ بند ہوگی، نہ اس کو دھمکیاں دینے سے رکے گا۔ تو وہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ظلم نہ کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پردہ نہیں ہے۔ اور یہ مظلوم، آپ نے فرمایا کہ مظلوم کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر ہے؟ آپ نے مظلوم کا نام لیا ہے، اور اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، جس پر ظلم ہو رہا ہے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کافر کی بد دعا کو بھی سنتا ہے، اس کا بھی انتقام لیتا ہے۔ تو جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عظیم حدیث ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خصوصاً اس باب کے حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، اس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے جب بھیجا یمن کی طرف، فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو جا کر توحید کی دعوت دینا۔ تو اگر یہ قبول کرتے ہیں تو پھر باقی دین کے احکامات بتانا، کہ جس کے پتہ چلا کہ توحید بنیاد ہے، اس کے بغیر کسی عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث لیتے ہیں جو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ہم مانتے ہیں کہ میں یقیناً کل صبح، غدن کے معنی کل صبح، میں جھنڈا دوں گا ایسے شخص کو کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ عظیم مقام کہ ایسے شخص کو جھنڈا ملے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، لیکن اصل مقام کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، ہاں دوسری بشارت کیا دی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دے گا، فتح کرے گا۔ اب آپ نے یہ بات بتا دی، صحابہ نے سن لی۔ حدیث میں ہے فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، کہ پوری رات ہی لوگوں نے ان باتوں میں گزار دی کہ کس کو ملے گا، اور باتیں کرنے کا مقصد کوئی دل لگی کی باتیں نہیں، کوئی ٹائم ضائع کرنے کی باتیں نہیں کہ جو ہمارے اکثر و بیشتر کا حل ہوتا ہے، بلکہ باتیں اس لحاظ سے کہ ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش کہ مجھے مل جائے۔ حتیٰ کہ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، ہم آتے ہیں کہ میں نے اگر کسی دن کسی وقت میں امارت یعنی اپنے آپ کو عہدہ منصب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تمنا کی ہے، تو یہ رات تھی، یہ موقع تھا، یہ وقت تھا کہ جب میں نے تمنا کی تھی کہ کاش کہ جھنڈا مجھے ملے۔ تو صحابہ کرام کا یہ تمنا کرنا کیوں تھا؟ کیا اس لیے کہ لیڈرشپ مل رہی ہے، عہدہ منصب مل رہا ہے، جھنڈا ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے، اور یہ عہدہ منصب ہے، شہرت ہے، عزت ہے، کہ اس لیے؟ ہاں، اس لیے نہیں تھا، بلکہ جو آپ نے فرما دیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ گواہی دے دی تھی، آپ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اس شخص کے بارے میں کہ وہ شخص عام کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے کہ جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہو، کہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے، اور پھر اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے اس منصب کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تمنا کی تھی کہ کاش کو ان کو جھنڈا ملے، ورنہ ان کے کوئی مقصد غرض نہیں تھا کہ ان کو کوئی لیڈرشپ ملے، کوئی جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوں، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں سہل بن سعد فلما اصبحوا کہ جب صبح ہوئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاها، کہ جب صبح ہوئی تو سبھی کے سبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے، اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش کہ جھنڈا اس کو مل جائے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ اس کے رسول کے محبت کا یہ جو سرٹیفکیٹ ملا ہے تاکہ وہ اس کو مل جائے۔ تو اب وہ سبھی کے سبھی پہنچے جھنڈا لینے کے لیے، لیکن ان کو نہ ملا۔ ملا کس کو؟ آپ ماتے این علی بن ابی طالب، آپ پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ علی کہاں پر ہیں؟ فقیل ہوا یشتکی عینیہ، آپ کو بتایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ آئے نہیں ہیں۔ یعنی جو آئے ہوئے تھے ان کو نہ ملا، اور جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، فارسلوا الیہ فاتی بہ، علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، فبصق فی عینیہ ودعا لہ، تو آپ نے اس کی آنکھوں میں تھوکا اور اس کے لیے دعا کی، فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، تو علی رضی اللہ عنہ اس طرح سے شفا یاب ہو گئے، ان کی تکلیف اس طرح سے دور ہوگی کہ جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ فأعطاہ الرایہ، تو آپ ان کو جھنڈا دیتے ہیں، فقال انفذ علی رسلک، اور ماتے ہیں انفذ کہ چلو نکلو، علی رسلک لیکن آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے میدان میں جا اترو، یعنی دشمن کے میدان میں، یہودیوں کے، ثم ادعوہم الی الاسلام، اور پھر وہاں پر جا کر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اور اسے معلوم ہوا کہ کافر مشرک کو اس سے جنگ کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ہے، اور اگرچہ اس کو اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہو تب بھی بہتر ہے کہ دعوت دی جائے، لیکن اگر پہلے پہنچ چکی ہے تو اچانک بھی ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر جو ہے حملہ کرنا بغیر دعوت دیے یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ نے کیا ان پر فرض کیا ہے، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ان پر کیا فرض ہے، مسلمانوں پر ان کو بتاؤ کہ ان پر کیا چیز فرض ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو بھی تم اگر ہدایت پر لے آتے ہو اللہ کے حکم سے تو کتنا بڑا اجر ہے۔ فرماتے ہیں فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اگر تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عربوں میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اونٹ کا جانور ویسے بھی عربوں کے لیے بہت کارآمد تھا، بہت مفید تھا، لیکن وہ بھی اگر سرخ اونٹ ہوں تو اور زیادہ ان کی قیمت بڑھ جاتی۔ تو ماتے کے اور اصل جو ہے ہمارا یہ جملہ اس موضوع سے متعلقہ کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں بھیجا کہ تاکہ جا کر صرف کافروں کو مارے کاٹے، صرف فتح کر کے بس آ جائے، بلکہ اصل کام جو ہے ان کو دعوت دینے کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اور جن کو بتاؤ کہ اللہ کا ان کے اوپر کیا حق ہے، اور اگر ایک آدمی بھی ان سے ایمان لے آتا ہے، ہدایت پر چل پڑتا ہے تو تمہارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ دین کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی دعوت جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہی اصل دعوت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والوں کا منہج رہا ہے۔ اس باب میں مسائل ہیں جن کو ہم کچھ تیزی سے لیتے ہیں تاکہ باب مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا انداز تبلیغ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کی اتباع کا بلکہ تقاضا ہی یہ ہے کہ اوروں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا۔ اس کے بعد اخلاص نیت کی بھی ترغیب ہے۔ اس حدیث میں
یہ اسباب میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت الحق کے لے کر اٹھیں بھی تو ان سے پھر بھی مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کو بلا موم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اشارہ کیا پہلے کہ بعض لوگ ویسے تو کسی جماعت پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شرک و بدعت کی ان کی دعوت نہیں ہے، دعوت تو ان کی اللہ کی طرف یعنی توحید کی طرف ہوتی ہے، قرآن و سنت سے ہوتی ہے، لیکن مقصد لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے، اور یہ دعوت اللہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، دعوت کے کاموں بصیرت سے کام لینا ضروری ہے، اور بصیرت کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 3 چیزیں اس میں: شریعت کا علم ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا پتہ ہو کہ وہ کون ہے اور کو کیا ضرورت ہے، اور تیسرا حکمت عملی ہے۔ چوتھا مسئلہ، توحید کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک تسلیم کیا جائے، جو آیت کے آخر میں ہے وہ کیا ہے؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر طرح کے نقص کمزوری سے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پانچواں مسئلہ، شرک کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گالی ہے۔ ہاں، شرک سب سے بڑا جرم جو ہے، سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ شرک بذات خود اللہ تعالیٰ کو گالی ہے، اللہ کو عیب دار قرار دینا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی اللہ کے ساتھ اوروں کو کھڑا کرتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کرتا ہے، کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کو ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جھکے۔ تو شرک ہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے۔ چھٹا مسئلہ، اس باب کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو مشرکین سے الگ تھلگ اور دور رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ میل جول کی بنا پر ان کا ساتھی بن جائے، کیونکہ المرء مع من احبہ، آپ کا فرمان ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ اٹھے گا، کھڑا ہوگا۔ تو اگر کسی کے مشرکوں کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ محفل مجلس ہے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھے۔ ساتواں مسئلہ، واجبات دین میں توحید اولین واجب ہے، یعنی اسلام کے جو واجبات ہیں اس میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ آٹھواں مسئلہ، نماز اور دیگر احکام دین سے پہلے توحید کی تبلیغ، جس طرح کہ حضرت معاذ کی حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے توحید کی تبلیغ کا حکم دیا، اس کے بعد نماز اور دیگر مسائل۔ نواں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان یوحد اللہ او کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، دونوں کا ایک ہی معنی مفہوم ہے۔ ہاں، روایتوں کے اندر اختلاف ہے، کہیں وحید اللہ کا لفظ ہے، کہیں شہادت لا الہ الا اللہ کا لفظ ہے، لیکن بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کوئی مخالف چیزیں نہیں ہیں۔ 10واں مسئلہ، کچھ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود عقیدہ توحید سے کما حق ہو بخبر نہیں ہوتے، یا جاننے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ یہود و نصارہ، کہ جن کے پاس اصل یہ ہے کہ آسمانی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اس کو بگاڑا ہے۔ تو نہ کہ کتابوں کو بگاڑا بلکہ حتیٰ کہ عقیدہ توحید میں بھی بگڑ گئے۔ تو اگر اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر عقیدہ توحید نہ تھا، تو باقی مشرکوں کے، باقی لوگوں کے بارے میں کیا تصور کیا جائے گا؟ 11واں مسئلہ، یہ آگاہی بھی ہوئی کہ دین کی تعلیم تدریجاً دینی چاہیے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ چیز کرو، اگر مان لیتے ہیں تو پھر دوسری کرو، مان لیتے ہیں پھر تیسری کرو۔ تو دین کے اندر جو ہے وہ تدریج اور ایسا ایسا کرنا کہ جس سے لوگوں کو مسائل سمجھ آئیں۔ اور 12واں مسئلہ، مراحل تبلیغ میں اہمیت کے مطابق مسائل بیان کیے جائیں، یعنی جس چیز کی اہمیت بڑھ کر ہے سب سے پہلے اس کو رکھیں، اور جس کی اہمیت کم ہے اس کو اس کے بعد رکھیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، کیونکہ سب سے اہم یہی ہے۔ لیکن جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ توحید جس کو سب سے پہلے رکھا ہے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے گمراہ کن دائیوں نے اسی توحید کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، اور توحید کے فلسفے بھی ان کے ہاں خاص ہیں۔ اس کے بعد 13واں مسئلہ، زکوٰۃ کے مصرف کا بھی وضاحت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کس پر صرف کرنی ہے، کن کو دینی ہے، کہ جس علاقے سے زکوٰۃ وصول کی جائے اصل یہ ہے کہ وہی کے فقیروں کو، محتاجوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ 14واں مسئلہ، معلم کا فرض ہے کہ متعلم کے شبہات کو بھی دور کرے۔ یہاں پر کیا ہے
کہ اہل کتاب کے شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا یہ معلم کا فرض ہے۔ 15واں مسئلہ زکوٰۃ وصول کرتے وقت عمدہ اور قیمتی مال لینے سے منع کیا گیا، جس ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔ 16واں مسئلہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ 17واں مسئلہ مظلوم کی آہ و بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست سنتا ہے۔ 18واں مسئلہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام پر تکلیف اور مشقت اور بھوک پیاس کا گزرنا بھی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پر، صحابہ تابعین، صحابہ اس طرح کے لوگوں پر بڑی مشقتیں گزری، اور یہ مشقتیں کس لیے تھی؟ توحید کی خاطر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان توحید مزلزل نہیں ہوئے، اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا کہ جو ان کی توحید کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ ورنہ تو اگر توحید کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی معمولی سے اس طرح کے فتنوں سے، اس طرح کے خطرات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 19واں مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں کل یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ کی کس بات کی دلیل ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ہے، علامات النبوہ میں سے ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ غیبی چیز ہے، غیبی چیز ہے کہ کون شخص ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ غیبی چیز ہے کہ جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ تو آپ اگر یہ بات بتا رہے ہیں تو وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ 20واں مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ عنہ کو آنکھ میں لعاب ڈالنا اور ان کا فوراً صحتیاب ہو جانا بھی آپ کی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ نے جیسے ہی لعاب لگایا ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور جھوٹا نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ مسیلمہ کذاب کو اس کے چیلو چمچوں نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی تو جو ہے مریضوں کو صحت یاب کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں شکایت تھی، ان کو تکلیف تھی، تو انہوں نے تھوک لگایا تو ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ تو یہ ہمارا بھی یہ آدمی ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہے، تو بھی اس کی آنکھ صحیح کر۔ اور جس طرح روایت میں آتا ہے کہ اس نے جب تھوکا تو صحیح آنکھ بھی جاتی رہی۔ تو یہ ہے جھوٹوں کی دلیل۔ 21واں مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا بھی اس میں بیان واضح ہے کہ کیسے آپ نے سبھی صحابہ میں سے ان کو چنا اس کام کے لیے، حالانکہ باقی صحابہ بھی یقینی طور پر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں لوگوں کے معیار اونچے نیچے ہوتے ہیں۔ 22واں مسئلہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہے کہ وہ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ صبح یہ پرچم کس کو خوش نصیب کو ملنے والا ہے، اور اس سوچ میں وہ فتح کی بشارت بھی بھول گئے۔ گویا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خصوصی محبت کا اعزاز فتح سے کہیں بڑھ کر تھا، اور یہ ہے اصل اللہ پر ایمان، اور یہ ہے اصل ایمان کی لذت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کہ آپ مانتے ہیں کہ ایمان کی لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیدا ہو جائے۔ 23واں مسئلہ ایمان بالقدر ہے، جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سبھی کے سبھی جھنڈا لینے کے لیے آئے تھے ان کو نہیں ملا، اور جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا جس کی امید نہیں تھی اس کو لینے کی، اس کو مل گیا۔ تو یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا فضل کرتا ہے، دیتا ہے۔ 24واں مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی رضی اللہ عنہ سے فرمانا علی رسلک، ایسا سے رہو چلو۔ تو اس میں کیا ہے کہ جنگ کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ آدمی وقار کے ساتھ ہو اور خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ کیسے چلنا ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی ہنگامہ، کوئی ہلڑ بازی نہ ہو، کیونکہ یہ جہاد کے ادب کے خلاف ہے۔ 25واں مسئلہ جنگ سے بیشتر کفار کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، جس طرح کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ جا کر پہلے اسلام کی دعوت دو۔ ہاں اگر ان کو اسلام کی دعوت دی جا چکی ہے تو پھر جو ہے اگر نہ دعوت دی جائے دوبارہ اور آدمی اچانک حملہ کر دے تو اس کی اجازت ہے، جس طرح کہ آپ نے بنی مستلق کے اوپر حملہ کیا۔ بنی مستلق پر آپ نے اچانک حملہ کیا کیونکہ آپ پہلے ان کو دعوت دے چکے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی
کیا کسی بھی کافر کو کہ جس کے ساتھ جنگ ہو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اسلام کی دعوت کس کافر کو دیں گے، کس دشمن کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کافر کو جو حملہ کرنے آ رہا ہے کیا اس کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیں گے، یا اس کو دیں گے جس پر ہم خود حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے جو حدیث ہے، صاحب سعد کی جو حدیث ہے جس میں علی رضی اللہ کا واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جا رہے ہیں حملہ کرنے، نہ کہ دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے۔ تو یہاں پر فرق ہے، دو طرح کا جہاد، جہاد طلب ہے اور جہاد دفاع ہے۔ جہاد طلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر خود آپ کسی دشمن پر جا کے حملہ کرو اسلام کے غلبے کے لیے، تو یہاں پر تو ہم ان کو پہلے جا کر دعوت دیں گے، اور اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر قبول نہیں کرتے تو ان کو جزیہ کا بھی آپشن دیں گے، اختیار دیں گے، جزیہ دے دیں اور اسلام کے تابع ہو جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لیکن جو کافر خود حملہ کرنے آ رہا ہے کیا اس کو بھی دعوت دیں گے؟ ہاں، بعض منافقوں کا، زندیقوں کا اور کافروں کے ایجنٹوں کا یہی فلسفہ ہے کہ کافر تمہاری بہن کی عزت لوٹنے آ رہا ہے، تمہارا گھر جلانے آ رہا ہے، تمہاری گردن کاٹنے آ رہا ہے، اس کو کہو ٹھہرو، پہلے کلمے کی دعوت دو اس کو، کہ پہلے کلمہ پڑھ لو پھر میری گردن کاٹنا، پہلے کلمہ پڑھو پھر میرا گھر جلانا۔ ہاں، یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا فلسفہ ہے، سوائے اس بات کے کہ ایسی باتیں کرنے والے کافروں کے ایجنٹ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ مسلمان حتیٰ کہ اپنی عزت بھی بچانے کے لیے کھڑا ہو، اپنی جان بچانے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانا کافر کے خلاف ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ ان منافقوں کو، ان زندیقوں کو اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اس کے بعد ہے کہ 26واں مسئلہ، لوگوں سے اولین خطاب ہو قبل از جنگ ہو چکی ہو یا دعوت دی جا چکی ہو، تو اس صورت میں یعنی کہ اسی دعوت کے حوالے سے اگر دعوت پہلے دی جا چکی ہے تو ان کو پھر دوبارہ دعوت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن دوبارہ دعوت دے دی جائے تب بھی بہتر ہے، کہ جس کا یہاں پر بھی ان لوگوں کو پہلے بھی دعوت دی جا چکی تھی، اب بھی پھر آپ ان کو دوبارہ دعوت دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 27واں مسئلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق عائد ہیں ان کو بتلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، کہ اسلام کی دعوت جو ہے حکمت اور دانائی سے پیش کرنی چاہیے، اس میں تدریج بھی ہو کہ لوگ جو ہیں سننے والے اس کو بھاری بھی نہ سمجھیں اور قبول کر لیں اس کو آسانی سے۔ اور 28واں مسئلہ کہ ایک مسلمان کو اسلام میں مقرر کردہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، کہ ایک مسلمان کو جب پتہ ہوگا کہ دوسروں کو بتائے گا نا، جس کو خود پتہ نہیں کہ دوسروں کو کیا بتائے گا۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کو اسلام کے احکامات کا اس کی تعلیم بھی دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے لوگ وہ صرف نمبر لگانے کے لیے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اتنے لوگوں کو کلمے پڑھا دیے، وہ صرف نمبر بناتے ہیں، باقی کلمے پڑھانے کے بعد وہ لوگ کیا ہیں، کفر پر ہیں یا ایمان پر ہیں، ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے، کچھ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ اللہ کے دین کی دعوت نہیں ہے، بلکہ دین کی دعوت کا انداز یہ ہے جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، کہ ان کو دعوت بھی دینا ہے اور اگر قبول کرتے ہیں تو ان کو دین سکھانا بھی ہے۔ اور 29واں مسئلہ، معلوم ہوا کہ جس کے کسی کے ہاتھوں ایک بھی آدمی ہدایت پا جائے اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اور بڑی عظمت ہے، کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ اور جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک مسلمان کو دعوت کے میدان میں نکلنا چاہیے، کہ جو فریضہ بھی ہے اور اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اور آخری اور 30واں مسئلہ، اور فتویٰ پر قسم اٹھانا جائز ہے۔ کہاں قسم اٹھائی آپ نے؟ آپ ماتے فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ہاتھوں ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے، تو جس میں کیا ہے کہ آپ نے قسم کھائی، اور اس کی اگر ضرورت ہو تو تب بھی، نہ بھی ضرورت ہو تو تب بھی قسم کھانا جائز ہے اس طرح کے موقع پر۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ شیخ، 2 سوال ہیں۔ جی شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میرا کوئی قصور نہیں ہے اور میرے پر کوئی بد دعا کر دے
تو کیا وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے بغیر وجہ کے اس نے میرے پر بد دعا کر دی؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتقی دعوت المظلوم کا، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. تو سوال یہ ہے کہ اگر میرا کوئی جرم نہیں ہے اور پھر بھی مجھ پر کوئی بد دعا کر دیتا ہے تو کیا وہ بھی بد دعا قبول ہوتی ہے؟ تو حدیث پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے. اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کے بد دعا سے بچو جس پر ظلم ہوا ہے. تو اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی بد دعا قبول ہوگی. اگر آپ نے ظلم نہیں کیا تو آپ پر دن رات بھی بد دعائیں کرتا رہے، اللہ کے فضل سے اس کی کوئی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہی اس کی زیادتی کی دعا ہے کہ جو اللہ کے ہاں رد ہوتی ہے. اللہ کے بس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دعا کو قبول کرتا ہے جب تک اس میں وہ زیادتی نہ کرے. زیادتی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ناحق طور پر کسی پر بد دعا کر دینا، ناحق طور پر کسی ایسا کی چیز کرنا. اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے جماعت بھی نکالتے ہیں اور وہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے کچھ احادیث وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں. اس میں کچھ احادیث یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جمع رہو کیونکہ بھیڑیا ایسے بکری کو کھاتا ہے جو دور نکل جاتی ہے. اسی طرح وہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ الجماعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ کی قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ دو سے بہت دور ہوتا ہے، اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح کی اور بھی حدیث بیان کرتے ہیں. یہ حدیثیں ہیں اس طرح کی. یعنی کہ سوال یہ آیا ہے کہ بعض لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور جماعتیں بنا کر نکلتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس میں دلیلیں کہ ایک ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے علیکم بالجماع فإن ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت کے ساتھ رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کی مدد نصرت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. اور اسی طرح آپ کا فرمان کہ ہمیشہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے کہ جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے وہ آدمی بھی جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہی یعنی بہکتا گمراہ ہوتا ہے. تو اس لیے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ بات صحیح ہے اس حد تک کہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، مسلمانوں کو سبھی کو ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے. الگ ہونا اور علیحدگی اختیار کرنا، الگ سے کوئی اپنا معاملہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں اچھی نہیں، غلط ہیں اور اسلام کے منہج کے خلاف ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کون سی اور کیسی جماعت؟ کیا اگرچہ وہ جماعت جس کی بات کر رہے ہیں وہ شرک و بدعات پر چلنے والے ہوں، چاہے وہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوں، چاہے وہ جاہلوں کی جماعت ہو. اس لیے جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو جماعت صحیح عقیدے پر ہو، کتاب و سنت کے منہج پر ہو، صحابہ تابعین کے طریقے پر چلنے والی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے. ہاں یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے ساتھ رہنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور جس جماعت سے اختلاف کرنے سے منع کیا ہے اور بلکہ بہت سختی سے منع کیا ہے. تو لیکن جہاں پر طرح طرح کی گمراہیاں ہوں، شرک و بدعات ہوں اور جو قرآن و حدیث کے بجائے قصے کہانیاں جن کا دین ہو، ہاں یہ جماعت وہ ہے کہ جن سے الگ ہونا ضروری ہے، جن سے دور رہنا ضروری ہے. کس لیے؟ کہ تاکہ آدمی اپنے دین کو بچا سکے، کہ یہ نہ ہو کہ ایسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے دین کا ستیہ ناش کر بیٹھے. تو اس لیے جماعت کی پہچان ضروری ہے کہ کون سی جماعت ہے کہ جس کے ساتھ مجھے چلنا ہے. تو وہ تو جماعت کی کتاب و سنت پر چلنے والی ہے، توحید کے عقیدے پر ہے، تو یہ وہ جماعت ہے کہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر جماعت اس کے خلاف ہے تو ان سے دور رہنا ضروری ہے. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی دعا رد ہو جائے یا ہماری دعا کوئی قبول نہ ہو تو کتنی دفعہ اس کی تکرار کرنی چاہیے؟ کیا کوئی لمٹ ہے اس کی؟ کیا کوئی حد ہے؟ ہاں سوال یہ ہے کہ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو، ایک بار دعا کی، 2 بار کی، 3 بار کی، دعا قبول نہ ہوئی تو کیا دعا کرنے کی کوئی لمٹ ہے کہ کتنی بار تک ہم اسے دہرا سکتے ہیں، کتنی بار اسے ہمیں کہنا چاہیے؟ ہاں بعض لوگوں نے اس طرح کے فلسفے گھڑے ہوئے ہیں کہ 3 بار دعا کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. حقیقت میں احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جو دعا الحاح کے ساتھ کرتے ہیں. الحاح کے معنی کہ بڑی ضد کر کے، اصرار کر کے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں
کہ انسان کو بندے کو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے ایسے ہونا چاہیے جس طرح بچہ ماں کے سامنے ہوتا ہے. بچے کو جب چیز کو چاہیے ہوتی کس طرح وہ رو پیٹ کر اپنی وہ چیز لے لیتا ہے، منوا لیتا ہے ماں کو، تو ایسے ہی ایک مسلمان کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ رونا بھی، گڑ گڑانا بھی، عاجزی بھی، انکساری بھی، اور اس چیز پر اپنے جاری رہنا، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہنا. اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، چاہے وہ آپ ہزاروں بار بھی کرنے وہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ بلکہ چاہتا ہے بندے کی دعا اس کو سننا. اللہ تعالیٰ بلکہ چاہتا ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا رہے. تو اس لیے ہمیں دعا میں یہ نہیں کہ 2-4 بار دعا کر کے تھک جائیں، جس طرح کہ ہمارا اکثر کا حال ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی دعا کی، قبول ہی نہیں ہوئی. اور یہ بھی دعا کے رد ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑی دعا کی قبول نہیں ہوئی. لیکن اگر مایوس نہیں ہوتا، دعا کرتا رہتا ہے، تو جو دروازہ بجاتا رہتا ہے آخر کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے. اگلا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن والدین سر پر انڈے پھوڑتے ہیں اور اگر ان کو منع کریں تو وہ زیادہ کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن والدین اس ٹھیک عقیدے کی وجہ سے نہیں، وہ ان کا غلط عقیدہ ہے اور وہ کوئی نظر بد وغیرہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن والدین کا عقیدہ اس کے برخلاف غلط عقیدہ ہے، تو اس کے سر پر انڈے پھوڑتے ہیں، یعنی نظر بد اتارنے کے لیے. تو اگر وہ انڈے پھوڑتے ہیں نظر بد اتارنے کے لیے تو ہم کہیں گے کہ آپ بھی آپ ان سے نظر بد اتارو، ان کے غلط عقیدے کی اصلاح کرو اور ان کو سمجھاؤ. اور اگر بات زیادہ ہی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بحث مباحثہ کرو اس چیز پر کہ دیکھیں کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، اور اس میں فیصلہ چیز کون سی ہے. وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. یعنی فرض کرو بیٹا عقیدہ توحید پر ہے، ماں باپ جو ہیں وہ کوئی مشرکانہ قسم کے عقائد کا شکار ہیں، تو چاہیے کہ آپس میں بیٹھے، کیا وہ ہم بجائے آپس میں لڑنے کے، اختلافات کرنے کے، اللہ کا قرآن ہمارے درمیان ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس میں دیکھیں کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے. کہ فرض کرو اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا اور بھی ہیں جو حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ کے سوا اور بھی ہیں جو مشکلیں دور کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسرے بھی ہیں جو فریادیں سنتے ہیں، ہاں تو ان کو بٹھاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤ کہ اللہ نے کیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جو کسی مجبور کی، بے کس کی اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو سنتا ہو اللہ کے سوا. قرآن کریم میں کتنی اس طرح کی آیتیں ہیں اس موضوع پر. تو ضرورت ہے اس طرح کے مسائل کو علم کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی، نہ کہ جہالتوں کے ساتھ یا ضد بازی کے ساتھ صرف اس کا مقابلہ کرنے کی. اور اس کے لیے ہم کو ضرورت ہے، جس طرح ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں، ضرورت ہے ہم کو توحید کا علم سیکھنے کی. اور یہ ہمارا یہ دورے کا، ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ اس خاص طور پر آج کے گمراہیوں کے دور میں ہم اس توحید کو، عقیدے کو سیکھیں تاکہ خود بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، صحیح سچے عقیدے پر چل سکیں، اور دوسروں کو بھی اس عقیدے کی دعوت دے سکیں. بارک اللہ فیکم. شیخ آخری سوال آیا ہے درس سے ہٹ کر، فرض اور نفل میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ فرض اور نفل میں کیا فرق ہے. علماء اصول نے اس کی تعریف کی ہے کہ فرض وہ چیز ہے کہ جو کرنا، جس کو کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کا اجر اور ثواب ہے، اور جس کو نہ کرنا اس کا گناہ ہے اور جرم ہے. کہ جس کو کرنا ضروری ہے اور کرنے میں اجر و ثواب ہے، اور جس کو نہ کرنے میں گناہ ہے. اور یہ ہے فرض. اور نفل کیا ہے؟ نفل ہے کہ جس کو کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنے میں اجر ملے گا، لیکن نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی فرض کرو ہم نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں کہ فرض روزہ ہے، اس کا رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ کی خاطر رکھنا پڑے گا، اور نہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے.
اور نفل روزہ ہے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن رکھ لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اجر ملے گا. تو یہ فرق ہے بہت بڑا. شیخ آخری سوال ہے، پھر بیٹا بگڑا ہوا ہے اور ماں بد دعا کر دیتی ہے، تو کیا وہ بھی بد دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، سوال ہے کہ بیٹا بگڑا ہو، ماں یا باپ جو بھی اس کے لیے بد دعا کر دیں تو کیا وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں، قبول ہی نہیں ہوتی بلکہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس موقع پر اس موضوع پر خاص طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر اولاد جو ہے نافرمان ہے یا بگڑی ہوئی ہے تو کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں. ویسے ان کو کوئی سزا دے دیں، ان کو اور اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیں جس میں ان کی کوئی ملامت ہو، ان کو کوئی تھوڑا اس چیز ہو، لیکن بد دعا کا یہ کام نہ کریں. ہاں، اگر کوئی دعا دینی ہے تو وہ دعا دیں جو شیخ سدیس کی ماں نے دی تھی. آپ سبھی سنتے ہوں گے کہ شیخ سدیس خود بیان کرتے اپنا واقعہ کہ چھوٹے بچے تھے، جس طرح بچوں کا حال ہوتا ہے کہ کھانا پکا ہوا تھا تو انہوں نے لا کر مٹی ڈال دی اس میں. تو ماں نے کیا بد دعا کی کہ جا تجھے اللہ تجھے جو ہے حرم کا امام بنا دے. ہاں جی، تو اللہ نے ان کو حرم کا امام بنایا، اور ہم بھی ان کو تقریباً 40 سال سے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں حرم کی امامت کرتے ہوئے. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کتنی بھی بگڑی کیوں نہ ہو، ان کے بد دعا کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.